بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ سورۃ الحجرات کے آغاز سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات یہ مدنی سورت ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مدنی سورت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد جو سورت نازل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت ہے، تو 13 سال آپ کی مکہ کی زندگی اور 10 سال آپ کی مدینہ منورہ کی زندگی۔ تو جو صورتیں پہلی 13 سالہ زندگی میں نازل ہوئیں ہجرت سے پہلے، وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں، اور جو آخری 10 سال مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس صورت کے حوالے سے اس کا معنی الحجرات، حجرہ کہتے ہیں کسی کمرے کو، اور حجرات اس کی جمع ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو آپ کے کمرے تھے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو چونکہ آنے والی آیات میں اس سے متعلق کچھ آداب کا ذکر ہے، تو اس لیے یہ سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ آیات کا اور سورتوں کا شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے قرآن کی درست فہمی کے لیے، کہ یہ جو آداب جو اس سورت میں بتلائے گئے ہیں یہ کس موقع پر نازل ہوئی۔ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے ہجرت کے 9ویں سال، ہجرت کے 9ویں سال، جسے عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اسی سال میں جنگ تبوک بھی ہوئی تھی۔ تو عام الوفود سے مراد یہ ہے کہ وفد جو ہے بہت سارے، ان کا مدینہ منورہ آنا شروع ہو گیا تھا اس سال میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس لوٹے تو ایک بہت بڑی فتح تھی، ایک بہت عظیم معرکہ تھا، اور اتنا دور آپ گئے تھے تو پورے عرب میں اس کا چرچا ہو چکا تھا۔ تو جب واپس آئے تو جماعت در جماعت لوگ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کرنا شروع ہو گئے۔ تو وفد کی صورت میں باقاعدہ مدینہ منورہ آیا کرتے۔ انہی دنوں کچھ وفد مدینہ منورہ آئے اور ان سے کچھ ایسے رویے صادر ہوئے، تو ان آیات میں، اس صورت میں اس سے متعلق احکام و آداب بتلائے گئے۔ کیونکہ مدینہ منورہ میں جو صحابہ رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں سے بہت سارے مہاجرین بھی تھے، ان میں سے بہت سارے انصار بھی تھے جو اسلام کا مزاج سمجھ چکے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ چکے تھے اتنا عرصہ، تو آپ کی تعظیم و توقیر خوب کیا کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ دور سے آئے ہیں، دور دراز کے قبائل ہیں، ان کے اپنے اپنے علاقائی کچھ کلچر ہوتے ہیں، کچھ ثقافتیں ہوتی ہیں جو کہ مختلف ہوتی ہیں، تو اس لیے اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ آداب سکھلائے گئے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے، لا تقدموا، نہ بڑھو آگے، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب سننے والا اور ہر امر کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق صحیح بخاری میں تفصیل موجود ہے کہ بنو تمیم کا وفد جب مدینہ منورہ آیا، اب وہ واپس جا رہے تھے تو مختلف ان میں لوگ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے 2 قریبی صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے مشورہ دینا چاہا کہ آپ ان میں سے کسی کو ان کا سربراہ مقرر کر دیں، جو آئندہ کے لیے آپ کی تعلیمات ان تک پہنچایا کرے گا، ان کے زکوٰۃ اور دیگر معاملات آپ تک پہنچایا کرے گا۔ تو ان میں سے کسی کو ان کا امیر مقرر فرما دیں، کیونکہ ابھی یہ جب آئے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی امیر نہیں ہے۔ تو ان میں سے موضوع شخص جو لگا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، آپ نے اس کا ذکر کیا کہ اس کو بنا دیا جائے امیر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ نہیں، میرے خیال میں دوسرے صحابی ان کو بنا دیا جائے امیر، وہ زیادہ مناسب شخص ہیں۔ تو ایک فطری طور پہ جو اختلاف کی فضا ہو جاتی ہے،
تو اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ تم نے صرف میری مخالفت کے اندر اس طرح کی بات کہی ہے، ورنہ جس شخص کو میں نے چنا تھا وہ زیادہ مناسب ہے۔ تو عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی جواب میں کہا کہ نہیں، مجھے تو آپ کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی حاجت نہیں تھی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ میری نظر میں یہ شخص زیادہ مناسب ہے۔ تو ان کی درمیان جو تکرار ہوئی اس موقع پر، اس میں ان کی آواز بھی کچھ بلند ہو گئی، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو اور اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر امر کو خوب سننے والا ہے اور خوب زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اسی سے متعلق ایک اور ادب بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یاد رکھیے یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید کے اندر تقریباً 89 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ ذکر فرمایا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کی اکرام کی علامت ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت لقب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے کا الفاظ جب کہتے ہیں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی یہ لفظ سنو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، اپنے کانوں کو اس طرف بہت زیادہ متوجہ کر لیا کرو، کیونکہ یا تو کوئی بہت ہی خیر کی بھلائی کی بات تمہیں بتائی جا رہی ہے، یا کوئی بہت بری چیز سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو تمہارے لیے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ اس کے برعکس ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کو جب مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے بنو اسرائیل، ان کا کوئی تعریفی پکارنے کا انداز نہیں ہے، ان کو بنو اسرائیل کہہ کے پکارا۔ تو ہمیں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ الفاظ سے پکارا، اور اس صورت میں 5 آیات ایسی آئیں گی جس میں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہے، اسی لیے علماء کرام اس کو انتہائی آداب والی صورت بھی قرار دیتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کو اونچی آواز سے نہ پکارو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، ان کا ثواب ختم ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ تو ان کے ساتھ مخاطب ہونے کا انداز بھی مختلف ہے، ان کی بات کو تسلیم کرنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اونچا کرنے کو منع کیا گیا تو اس کا کیا ہوگا کہ جو لوگ اپنی آراء اور اپنی ذاتی سوچ و فکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اوپر سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ زیادہ لاجک سے قریب ہے، ہماری بات جو ہے وہ زیادہ آسان فہم ہے، اور یہ بات زیادہ ٹھوس ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف ہو، تو آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا۔ تو آپ کی رائے پر اپنی رائے کو بلند کرنے والوں کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ یقیناً وہ زیادہ گناہگار اور زیادہ معیوب عمل ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے تعلق سے بھی ایک حدیث بیان ہوتی ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب بھی سمجھا جاتا تھا۔ خطیب سے مراد کہ جب مختلف وفد آیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ایک مسلمانوں کا ایک استقبالیہ کلمہ اور ان کو ایک ویلکم کا جو انداز ہوا کرتا، وہ جو پیش کرتے تھے تو وہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا کیا کرتے، یعنی ان کا مدینہ منورہ آنے کے حوالے سے ان کو ایک اچھے الفاظ کہا جاتے، اسلام کا ایک تعارف کیا جاتا۔ تو مختلف وفد ملنے آیا کرتے تو ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے پوری طرح مخاطب نہیں ہوتے، تو آپ کے بعض صحابہ مقرب صحابہ کرام بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کا ایک تعارف اور ان کا استقبال پیش کرتے۔ تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافی بلند آواز تھے، اسی لیے ان کو مقرر کیا گیا تھا اس کام کے لیے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سمجھے کہ یہ تو میرے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں بلند آواز سے جو ہے وہ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہوں۔ تو جا کر اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کافی دنوں سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں کہ بھئی کہاں ہیں، کافی دن ہوئے ثابت بن قیس جو ہے نظر نہیں آئے۔ تو ان کے قریبی ساتھی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں
اور روتے رہتے ہیں کہ میرے تو اعمال برباد ہو گئے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اونچی آواز سے بات کرنے والا میں ہی ہوں اور یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نہیں بلکہ وہ تو جنتی ہیں، نہیں وہ تو جنتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں گزرتے ہوئے چلتے ہوئے جنتی ہونے کی یہ بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ عام ادب ہے تمام مومنین کے لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھیں اور اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کا کردار کیا تھا؟ سبحان اللہ، عجیب معاملات ہیں۔ یہ دونوں واقعات بھی، یہ دونوں احادیث صحیح بخاری کی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کس قسم کا ان کا اتباع کا جذبہ ہوا کرتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو میں آپ سے اخ السرار کی طرح بات کیا کروں گا۔ اخ السرار عرب میں کہتے ہیں جو کسی کو سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، کوئی خاص بات کسی کو کہنی ہوتی ہے کسی سے تو وہ اس کے قریب جاتا ہے، آرام سے بیٹھ کے بات کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، اب میں آپ سے جب بھی بات کیا کروں گا تو اخ السرار کی طرح بات کیا کروں گا، بالکل سرگوشی میں اور آہستگی سے، اس آیت کو عمل کرتے ہوئے، اس آیت کے ادب کا خیال کرتے ہوئے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی بہت بہادر تھے، وہ بھی بہت جوشیلے تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اس آیت کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے تو کان یستفہمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہنا پڑتا کہ بھائی آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، ذرا دوبارہ کہیے گا۔ یعنی اتنی آہستگی سے بات کیا کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے ان سے کہنا پڑتا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا زور سے کہیے، ذرا دوبارہ سے کہیے۔ اس قسم کا ادب ان صحابہ کرام کے سامنے تھا۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ اس ادب کو صحابہ کرام نے بعد میں بھی جاری رکھا۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر دو مسلمان آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے اور ان کی آواز بلند ہو گئی، اور یہ بات کا واقعہ ہے، عمر رضی اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک صحابی کو اشارہ کیا اور کہا کہ ان دونوں حضرات کو میرے پاس لے کر آؤ، ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ دونوں آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ من این انتما، تم دونوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم تو طائف سے آئے ہیں، ہم تو طائف کے علاقے سے آئے ہیں۔ تو فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، اگر تم دونوں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو تمہاری میں پٹائی کر دیتا اس موقع پر۔ ترفعان اصواتکما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز بلند کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ تو اس ادب کو صحابہ کرام بعد میں بھی خیال کیا کرتے تھے کہ یہ نہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے تو وہاں پر جس انداز سے چاہو گفتگو کرو، بلکہ اس کا احترام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان کا شیوا رہے گا۔ تو مسجد نبوی کے اندر بھی آواز پست کرنا وہ صحابہ کرام اس آیت کے مطابق سمجھا کرتے کہ اس آیت میں یہ بھی نصیحت ہے کہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہو یا ان سے متعلقہ کوئی جگہ ہو، وہاں پر بھی اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ یہ تھا ان کا آداب اور احترام۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یعنی آواز کی پستی، ہو سکتا ہے ہم اور آپ سوچ رہے ہوں کہ اس قدر بار بار تاکید اس بات کی جا رہی ہے، صرف آواز آہستہ رکھنا، کتنی عظیم اخلاق اور کتنا اونچا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جسے میں اور آپ شاید سمجھیں کہ کوئی بہت بڑی بات نہ ہو۔ کوئی ہمارے یہاں محترم شخص ایک محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ بہت آہستہ سے گفتگو کر رہے ہوں، تو یہ جو ہم لوگ عام سے پریکٹس ہماری ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں وہ موجود ہیں وہاں پر آواز ہی بلند تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ان کا مقام ان کے صحابہ کرام کو سکھلا رہے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں عند رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لے لیا تقوی کے لیے، یعنی جو لوگ آوازیں پست کیے ہوئے ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور متقی قرار پائے۔ یہ تقوی کا امتحان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہستہ سے بولنا ہے، اور اس کے برعکس جو اونچے آوازیں بات کر رہے، جو ادب کا خیال نہیں کر رہے، وہ گویا اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور جن کا امتحان میں کامیابی ہوئی اور جو متقی بندے قرار پائے اس موقع میں،
ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ مغفرت ہے، معافی ہے، اور بہت زیادہ اجر ہے ان کے لیے۔ تو ادب کا اسلام میں بہت مقام ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں اور بہت زیادہ اجر بھی ملتا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، یعنی آپ کے گھروں کے پیچھے سے یا آپ کے گھروں کے باہر آ کر، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو عقل نہیں، جن کو سمجھ نہیں۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بھی بنو تمیم کا جو وفد آیا ہوا تھا، تو ان میں سے کچھ حضرات، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ آیات کا سیاق و سباق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ شان نزول کو سمجھا جائے۔ تو اب وہ لوگ نئے نئے اسلام لے کر آئے، انہیں مدینہ منورہ کے طور طریقے نہیں معلوم، صحابہ کرام کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو اس کا خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں تھے، اپنی کسی زوجہ کے پاس تھے، تو وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، تو انہوں نے دور سے ہی پکارنا شروع کر دیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہم سے ملاقات کرنے کے لیے باہر آئے۔ تو ظاہر ہے ہر وقت ملاقات کا نہیں ہوا کرتا، ملاقات کا وقت الگ مقرر تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تھے اور ان کو نصیحت فرمائی تھی، پھر آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، گھر کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تقاضا تھا اس کو پورا نہ کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس نہ آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں سے، خاص آداب میں سے یہ ادب بھی شامل ہے کہ یہ نہیں کہ جس طرح تم جب چاہو کسی گھر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اس سے کہو کہ جی ہم سے ملنے کے لیے آؤ، بلکہ اگر صبر کرتے اس موقع پر یہاں تک کہ وہ خود باہر آ جائیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی کم فہمی کی وجہ سے انہوں نے یہ ایسا عمل جانتے بوجھتے نہیں کیا، بلکہ کیونکہ ان کے عرف کے اندر، ان کے کلچر کے اندر یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی، تو انہوں نے اسی کو دیکھتے ہوئے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ آیت بھی اسی موقع پہ اتری جب کچھ لوگوں نے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر اس طرح کے کلمات کہے تھے جو کہ آپ کی ادب کے منافی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب جو ہے پھر ان اہل ایمان کو سکھایا گیا۔ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے سبحان اللہ، یہ بھی پہلو نوٹ کیجئے کہ ان طرح کی تأدیب، یعنی کہ سکھایا جا رہا ہے ایک ادب، اور بعد میں آیات کا آ جانا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایسا عمل ہو گیا جسے میں اور آپ بھی معیوب سمجھتے ہیں، تو اب کیا ہوگا ان کے بارے میں؟ نہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے کہ ان کو معاف فرما دے گا۔ ہاں، آئندہ کے لیے یہ ادب سکھلا دیا گیا۔ اسی طرح قرآن میں الفاظ دیکھیے، اکثرهم لا یعقلون، اب پکارنے کے لیے ایک جماعت آئی تھی، 10 5 6 جتنے لوگ بھی ہوں گے، تو سب تو ایک ساتھ نہیں پکار رہے تھے، لیکن سب کے سب اس کام میں بہرحال ایک حد تک شریک تھے، کیونکہ سب کے سب جو ہے وہ آپ کی حجرے کے باہر چلے گئے۔ تو یہ بھی قرآن نے نہیں کہا کہ مثال کے طور پہ جو پکارنے والے تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ ناسمجھ ہیں، نہیں، تاکہ پھر اگر اس طرح کی بات آتی تو گویا وہ ہر شخص زندگی بھر اس چیز کو محسوس کرتا رہتا کہ میں تو قرآن کی روشنی میں ناسمجھ قرار پایا۔ تو اکثرهم لا یعقلون مطلب یہ کہ بہت سارے، اب ان میں سے کون تھا کون نہیں تھا اس کی تعین قرآن نے نہیں کری، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا ذکر ہے کہ تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اپنی بہتری کر لیں، آئندہ سے ان سے اس طرح کا کام نہ ہو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اس آیت کا شأن نزول، یہ ترجمہ پہلے جان لیتے ہیں کیا ہے، کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی گناہ گار انسان آئے کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کی خوب جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ایک قراءت ہے قرآن کی، جو اور قراءت ہوتی ہیں 10 متواتر قرآن کی قراءت ہیں، اس میں فتثبتوا کے الفاظ بھی ہیں کہ خوب تحقیق کر لیا کرو، فتثبتوا، تثبت کر لیا کرو، بات کو کنفرم کر لیا کرو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو نا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر سخت ندامت ہو۔
اس آیات کے شائع نزول کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کی نظر میں یہی اس آیت کا شائع نزول ہے کہ ایک صحابی الحارث بن ابی درار رضی اللہ عنہ جو کہ بنو المستلق قبیلے کے تھے وہ ایمان لے آئے. وہی وہ وفد والا سال تھا. جب وہ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی قوم کا ایک فرد ہوں اور میں ایمان لے کر آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کی اس مبارک دعوت کو میری قوم کے اور لوگ بھی قبول کر لیں گے. تو میں اپنی قوم کی طرف جاتا ہوں اور وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے. تو آپ ایسا کیجئے کوئی وقت مقرر کر دیجئے کہ آپ کی طرف سے کوئی قاصد آئے اور جو زکوٰۃ کا مال میں جمع کروں گا اپنے قبیلے سے وہ مجھ سے لے کر آپ تک پہنچا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک وقت مقرر کر دیا کہ فلاں موقع پر میں اپنا ایک قاصد بھیجوں گا جو تم سے زکوٰۃ کا مال لے کر مجھ تک پہنچا دیں گے. تو ایسا ہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ کیا کہ جاؤ اور بنو المستلق قبیلے کی جو زکوٰۃ جمع ہیں وہ حارث بن ابی درار سے مل کر مجھ تک پہنچا دو اور لے آؤ. تو حارث بن ابی درار رضی اللہ عنہ تک پہنچنے میں ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو کچھ تاخیر ہو گئی. تو جو مقررہ وقت تھا اس میں یہ صحابی نہیں پہنچ سکے. تو حارث بن ابی درار رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہوں, ہم سے کچھ خطا ہو گئی ہو, ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, اسی لیے آپ کا جو قاصد ہے جو مقررہ وقت طے ہوا تھا اس پر نہیں پہنچا. تو ایسا کرتے ہیں جو سامان میرا تیار ہوا ہے وہ ہم لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور آپ کو خبر دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ اسلام لے آئے ہیں, اتنا زکوٰۃ کا مال میں نے اکٹھا کر رکھا تھا لیکن آپ کا قاصد مجھ تک نہیں پہنچ سکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ صحابی روانہ ہوئے اور ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس موقع وہاں پہنچے. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ان تک کسی نے یہ خبر پہنچا دی کہ بھئی حارث بن ابی درار تو ایک پورا لشکر لے کر بہت سارے لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ تحقیق نہیں کری اور جب یہ خبر سنی تو وہ راستے سے ہی واپس پلٹ لیے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مال دیں وہ تو ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی اس بات کو سن کر, یہاں تک کہ حارث بن ابی درار کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر روانہ کر دیا کہ جاؤ اور ان کو روکو اور جو ان کے ساتھ معاملہ بنتا ہے وہ دیکھو. جب وہ دونوں لشکر آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگ تو جسے کہتے ہیں جنگ کی طرف بات نہیں لے کے جا رہے. کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم تو تمہارے قبیلے کی طرف جا رہے ہیں. بولا کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ تم ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہو, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ہم تمہیں جو ہے روک کے رکھیں اور تمہیں سبق سکھائیں کہ تم کیا چاہتے ہو ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, میری تو ایسی کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو ہم سامان کی تیاری کر رہے تھے, لشکر کی تیاری اصلاح سے کر رہے تھے کہ یہ سب لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ تک اس سارے مال کو پہنچائیں. تو معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ تحقیق نہیں کی تھی اور قریب تھا کہ وہ ان کو نقصان پہنچ جاتا اور وہ صحابہ کرام اگر بہت زیادہ جانچ پڑتال نہیں کرتے تو کیا پتہ ان پر حملہ ہو جاتا اور بعد میں اتنا بڑا نقصان ہوتا. تو فرمایا گیا اے ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو نہ جانے میں بے خیالی میں. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور پھر تمہیں اس کا افسوس ہو جو تم لوگ کر بیٹھے. لیکن اب اس وقت افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا جس وقت معاملہ جسے کہتے ہیں تیر کمان سے نکل چکا ہوتا. اور یہ ایک سلوک بھی ہے میرے اور آپ کے لیے, ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھیے اگر تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو ادھر ادھر سے کوئی بات پہنچتی ہے کہ جی فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسے کہا, فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسے کہا, اور میں اور آپ جو ہے وہ ایک تاثر بھی قائم کر لیتے ہیں. اچھا اس نے میرے بارے میں ایسے کہا تو آئندہ سے میں جیسے کہتے ہیں ان سے خیال رکھوں گا, آئندہ سے میں ان سے ملنے میں جو ہے وہ احتیاط برتوں گا, آئندہ تو میں جیسے کہتے ہیں ان کے ساتھ اپنی کوئی لمٹ طے کر لوں گا تاکہ آئندہ کی اس طرح کی تکلیف مجھ تک نہ پہنچے. تو کبھی کبھار میں اور آپ کسی خبر کی تحقیق کیے بغیر, بات کو صحیح طرح سے سمجھے بغیر اس طرح کے فیصلے بھی کر لیتے ہیں. تو اس میں قرآن کے اندر یہ مجھے اور آپ کو ادب سکھایا گیا کہ اگر کوئی ایسی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو پہلے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے بارے میں ایک رائے بھی قائم کر لیں اور کل کو اس کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھیں, جبکہ حقیقت یہ ہو کہ وہ کسی نے افواہ اڑائی ہو, وہ کوئی جھوٹی بات ہو, کوئی سچ والی بات ہو بھی نہ. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ جو ہمارے یہاں پر میڈیا وغیرہ میں کتنی ساری خبریں جو ہیں عام ہو جاتی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. بعد میں خبر آتی ہے کہ جناب یہ
ریٹنگ وغیرہ کے لیے اور جو اس طرح کے مقاصد ہمارے شامل ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ خبر عام کی گئی تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور اس آیت کو یاد رکھیے، محدثین نے جو حدیث کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اس آیت کو دلیل بنایا، اور اس آیت کی روشنی میں تمام جو حدیث کے راوی ہوا کرتے تھے ان کی تحقیق کیا کرتے تھے محدثین. یعنی جو بھی حدیث بیان کرتا تھا تو ایسے نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے کہ بس جس نے بھی حدیث بیان کر دی محدثین نے اس سے وہ روایت قبول کر لی، نہیں، پوری جانچ پڑتال ہوا کرتی تھی، تحقیق ہوا کرتی تھی کہ یہ کہنے والا اس کا علم کیسا ہے، اس کی دیانت کیسی ہے، اس کی فہم و فراست کتنی ہے، اس کا تقویٰ کیسا ہے. یہ سب چیزیں کنفرم کرنے کے بعد اور بھی شرائط دیکھا کرتے تھے، پھر اس کی وہ روایت قبول کی جایا کرتی تھی. اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ جب بھی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. تو جو عام خبر کے بارے میں تحقیق کرنے کا حکم ہے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا، تو اس میں تحقیق تو یقیناً اور زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دین کی بات ہوگی. ایسے نہیں کہ بس جو بھی کوئی بات کہہ دے کہ جنہیں فلاں شخص نے کہی ہے، فلاں نیک آدمی لگ رہا تھا، فلاں چہرے سے اچھا لگ رہا تھا تو اس نے کہہ دی، تو ایسے قبول نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ باقاعدہ تحقیق کیا کرتے تھے اور ان کی دیانت اور ان کا حافظہ اور ضابطہ اس سب کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے پھر وہ اس کی روایت کو لیا کرتے تھے. اور اس آیت سے یہ بھی علماء نے بات سمجھی، یعنی حدیث کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی معتبر اور قابل اعتماد راوی ایک بات کو بیان کر دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. یہ نہ ہو آپ بولیں گے نہیں جب ایک حدیث کو 6 8 10 راوی بیان کریں گے تو خالی تبھی میں قبول کروں گا. نہیں، قرآن نے کہا کہ اگر کوئی ایک شخص کو میں بات کو لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے ایک شخص نے بات کہی ہے لیکن بات درست کہی ہے، ہمارے جو جانچ پڑتال کے پیمانے ہیں اس کے مطابق کہی ہے، تو پھر اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. یہ تو بہت سے کہتے ہیں حدیث کے تو تحقیقات میں اگر ہم جائیں گے، جانچ پڑتال میں جائیں گے تو بہت باریکی ملے گی. اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس طرح نعوذ باللہ آج کے زمانے میں لوگ بیٹھے ہوں اور آرام سے آپ صوفے بیٹھ کے جناب کہہ دیں کہ یہ حدیثیں جو ہے بعد میں آئی ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، میرے خیال میں یہ کسی اور نے اپنی مرضی سے بات کر دی ہے. یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے منافی باتیں ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز بلند کرنے سے منع فرمایا اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آ جانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ نے کہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آواز کو پست رکھ لیتے ہیں آپ کی بات آ جانے کے بعد اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ ہے متقی لوگوں کا گروہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. چاہے جائے کہ انسان جو ہے اس کے بارے میں ایسی رائے رکھے کہ جناب میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور میری عقل میں نہیں آ رہی. انسان کو چاہیے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنی عقل کو قرآن اور حدیث کے تابع رکھے، نہ کہ یہ کہ اس سے آگے رکھے. قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے میں اپنی عقل کا استعمال کرے، نہ کہ یہ کہ اس سے آگے بڑھنے میں اپنی عقل کو استعمال کرے. یہ بہت بڑا ادب ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری بات کو مان لیں بہت سارے معاملات کے اندر، لَعَنِتُّمْ تو تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل میں ایمان کو مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے سخت ناپسند کرا ہے کفر کو اور فسوق کو، یعنی حد سے تجاوز کر جانے کو، والعصیان اور نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پانے والے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو ایک اور ادب بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مطلب وحی آ رہی ہے، اسلام کی تعلیمات تم تک پہنچائی جا رہی ہیں، وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے کیا فرمایا ہے، کیا خطاب کیا ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری ہر بات کو ماننا شروع کر دیں، یعنی تو کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ایسے کیجئے، ابھی وہاں چلتے ہیں، اس وقت مارکا فلاں مارکا بہتر ہے، اس وقت لشکر کے اندر اس طرح سے کر لینا بہتر ہے، اس وقت صحابہ کرام کے فلاں معاملے میں ایسا کر لینا بہتر ہے، اگر وہ تمہاری ہر بات کو ماننا شروع کر دیں لعنتم، تو تم لوگ خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کری کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا. ایمان تم لوگوں کے لیے محبوب ترین شے ہے. اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور دیگر اشیاء پر ایمان جس پہ لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے محبوب کر دیا.
تمہیں ایمان بہت محبوب ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک بہت بڑا احسان عظیم یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں, اور سورت کے آخر میں بھی اس بارے دوبارہ بات چیت آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا انعام و احسان یہ تھا کہ تمہارے دل میں ایمان کو محبوب بنا دیا. ایمان تمہارے لیے محبوب ترین شے بن گئی اور تمہارے دل کی زینت بن گئی. اور ایک اور احسان کیا ہے تم پر؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور تمہارے لیے کفر کو اور نافرمانی کو اور گناہوں کو سخت ناپسند کیا. یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا ہونا اور کفر کی نفرت پیدا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے. ایسے نہیں ہے کہ تمہیں خود بخود یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ ہمیں کفر ناپسند ہو. اور یہ تینوں اسٹیجز ہیں. دیکھیے, کفر سب سے برا, فسوق اس سے بعد والا مرحلہ, فسوق کہتے ہیں یعنی کہ سخت نافرمانی کے اعمال کرنا, اور عصیان کوئی بھی گناہ کے کام کرنا, چھوٹے بڑے ہر قسم کے. تو یہ تینوں اسٹیجز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دی تھی. کفر کی نفرت, سخت گناہ کے اعمال کرنے کی نفرت, اور کسی قسم کے گناہوں کی نفرت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ڈال دی. اولئک هم الراشدون, یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. بلکہ راشدون میں ہدایت سے بھی ایک اور مطلب موجود ہے, اور وہ کیا؟ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح رشد اور فہم اور صحیح معاملہ فہمی عطا فرمائی ہے. یہ معنی بھی موجود ہے. اور یہ قرآن میں آیت ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, اور کون جو بھی حضرت ابراہیم کے راستے سے اعراض کرتا ہے وہی کرتا ہے جو کہ سفی ہے, نا سمجھ ہے, اس کو معاملے کی سمجھ ہی نہیں. تو یہاں بیان فرمایا کہ جو ایمان جن کے دلوں میں مزین ہے, ایمان جن کی محبوب ترین شے ہے, اور نافرمانی اور کفر جن کے دل میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, اصل میں معاملہ فہم, اصل میں سمجھدار لوگ, اصل میں ہدایت پانے والے لوگ یہ ہیں. سوچئے کتنا زیادہ یہ اہم اس میں نقطہ ہے. میرے اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی نظر میں محبوب ترین شخصیت کون ہے, تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہہ دیں کہ فلاں لیڈر, ہاں, یا فلاں بہت بڑا کامیاب تاجر, یا فلاں دنیا کے اندر بڑا اسٹیٹس پانے والا, میں اس سے جناب بڑا متاثر ہوں, میرا تو وہ رول ماڈل ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ میں اس کی طرح بن جاؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ معاملہ فہم کسے قرار دے رہے ہیں؟ سب سے زیادہ عاقل کون ہے؟ سب سے زیادہ ہدایت والے کون ہیں؟ جن کے دل میں ایمان ہے اور جن کے لیے نافرمانی اور کفر سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. تو جن کی یہ صفت ہے, یہ ہیں اصل سمجھدار لوگ. اور جو ان صفات سے متصف نہیں ہیں, گویا ان کو صحیح معاملے کی فہم ہی نہیں, وہ تو صحیح ہدایت کو جان ہی نہیں سکے. اور یہ سب کیسے ہے؟ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. یہ بھی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تمہیں یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ ایمان تمہارے دل میں مزین ہو گیا اور کفر اور نافرمانی تمہیں جو ہے ناپسندیدہ ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ حکیم رب ہے. اس کے تمام فیصلے بہت حکمت والے ہوتے ہیں. جانتا ہے کن لوگوں کو کس موقع پر ہدایت دینی ہے, جانتا ہے کن لوگوں کو کس مقصد کے لیے تیار فرمانا ہے, اور جانتا ہے کون لوگ ہیں جو اس ایمان کے مرتبے تک نہیں پہنچ پائیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق ہی نہیں بخشی, اور ان لوگوں کو توفیق بخشی اپنے فضل سے اور اپنی نعمت سے جو واقعی اس کے حقدار تھے, یعنی کہ صحابہ کرام, جو کہ ایمان ان کے لیے محبوب ترین شے تھی اور کفر اور فسوق اور عصیان سے سخت دور ہوا کرتے تھے اور اس سے بچنے والے ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان صفات کا حامل بنا دے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں ایمان اور اس کی محبت زیادہ سے زیادہ آ جائے اور کفر اور تمام طرح کی نافرمانی میرے اور آپ کے دل سے نکل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.